اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جاتا ہے تو بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کی شرائط کے متعلق جانا، آج کی ویڈیو میں نماز کے فرائض کے متعلق جانیں۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 پر تکبیر تحریمہ، نمبر 2 پر قیام، نمبر 3 پر قرات، اور نمبر 4 پر رکوع کرنا، نمبر 5 پر سجدہ کرنا، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، اور نمبر 7 خروج بسنعہ۔ یہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ اب میں ان کی مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر تکبیر تحریمہ یعنی جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرائط میں بھی شامل ہے اور نماز کے فرائض میں بھی شامل ہے۔ نمبر 2 پر قیام ہے، یعنی کھڑے ہونا، اور قیام کی ادنی سی مقدار یعنی کم سے کم قیام کی مقدار یہ ہے کہ بندہ اس طرح کھڑا ہو کہ اگر وہ ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکیں، اور اگر اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ قیام نہیں کہلائے گا اور اس کا فرض ادا نہیں ہوگا اور اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا تیسرا فرض ہے قرات کرنا۔ قرات یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ سورت ملانا۔ قرات کتنی کرنی ہے؟ 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیاتیں جو 1 بڑی آیت کے برابر ہوں، نماز میں اتنی قرات کرنا یہ فرض ہے۔ نمبر 4 پر رکوع کرنا۔ رکوع کس طرح کرنا ہے؟ رکوع کی مقدار یہ ہے کہ بندہ اتنا جھکے کہ اگر وہ ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ یہ رکوع کا ادنی درجہ ہے، کم سے کم مقدار ہے۔ طریقہ رکوع کرنے کا کیا ہے کہ جب بندہ رکوع میں جھکے تو اتنا جھکے کہ اپنی پیٹھ کو بالکل بچھا دے، اس کی پیٹھ بالکل جو ہے وہ برابر، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ نمبر 5 پر سجدہ کرنا۔ سجدے میں پیشانی اور ناک کا زمین پر جمانا یہ ضروری ہے۔ نمبر 6 پر قاعدہ اخیرہ، جب ہم رکعتیں مکمل کرنے کے بعد آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں، مثال کے طور پر 3 رکعتوں والی نماز ہے یا 4 رکعتوں والی نماز ہے، تو رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب ہم آخر میں بیٹھتے ہیں تو اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر میں التحیات مکمل پڑھ لی جاتی ہے۔ نمبر 7 پر خروج بسنعہ، اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ سلام پھیر کر نماز کو ختم کرنا۔ یہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ اگر ان فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جاتا ہے تو بندے کی نماز نہیں ہوتی، اور نماز کی شرائط میں سے اگر کوئی ایک شرط رہ جائے تو بندے کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نماز کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس سے جان پائیں گے کہ نماز کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو کے بہت سارے اہم مسائل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور فرما دیں، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔